الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 10 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 9 آیات نمبر تک ہم نے دیکھا کہ کفر کے نتائج کیا ہوں گے، جہنموں میں جو لوگ ڈالے جائیں گے ان کے کیا ان کی کنڈیشن ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ نتائج کے لیے خبردار کرنے کے لیے کن کو بھیجا تھا، انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور کتابیں نازل کی اور قرآن مجید بھی نازل کیا۔ تو انسان کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے، آج ہم اس آیت میں دیکھیں گے۔ تو آیت نمبر 8 کا تعلق 7 کے ساتھ تھا۔ آیت نمبر 7، 8 اور 9 ایک ہی طرح سے جڑی ہوئی آیات تھیں، جس میں جہنم کا ذکر کیا گیا کہ جہنم جوش ماری ہوگی اور قریب ہی ہے کہ وہ غضب سے پھٹ بھی پڑے، اور اس میں جب کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دروغ سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو آیت نمبر 9 میں ہم نے کل دیکھا کہ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، ہم نے ہی ان کو جھٹلا دیا، اور ہم نے ہی ہم نے ان سے یہ کہا کہ اللہ نے آپ پر کچھ نازل نہیں کیا۔ کن سے کہا؟ انبیاء سے، ٹھیک ہے، جو ڈرانے والے آئے تھے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ نازل نہیں کیا، بلکہ تم تو بس گمراہی میں ہی ہو۔ تو مطلب ایسی بات نعوذ باللہ انہوں نے کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس طرح کی باتوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا، ہمیں اس یقین والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اور ہمیں ہمارا ان سب چیزوں پر ایمان ہے انشاءاللہ۔ اچھا، آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 10، اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ترجمے پر بات کریں گے۔ واو ایک حرف ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو مختلف طرح سے لے سکتے ہیں، لیکن واو ایک حرف ہے، حرف عطف ہم اس کو کریں گے کیونکہ جو پیچھے جہنمی بات کرے تھے اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ وہ اور کیا کہیں گے۔ قالو انہوں نے کہا، وہ کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے قالو۔ تو یہاں پر قاف واو لام حروف مادہ جو آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے دیکھا باب نون سے ہے، اور تیسرا صیغہ استعمال ہوا فعل ماضی کا، ماضی مذکر اور غائب کا صیغہ ہے۔ لو حرف شرط ہے، غیر جازمہ ہے، یہ آگے آنے والے اگر مضارع ہو یا کوئی فعل ہو تو اس کو مجزوم نہیں کرتا، لیکن یہ شرط کے معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پر اگر یہ ہوگا تو یہ ہوتا، ٹھیک ہے، لائک اس طرح کے مطلب یہاں پر ہوں گے۔ تو لو حرف شرط ہے، کننا کاف واو نون حروف مادہ فعل ناقص ہے یہ، کانا کی گردان آپ جب پڑھتی ہیں متکلم کے صیغے تک تو یہ کننا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کننا فعل ماضی یہ ہے، اور یہ کانا ہے اور فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کانا کا ایک اسم ہوگا اور کانا کی ایک خبر ہوگی۔ تو اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس کو دوبارہ ترکیب کرنی ہے کہ یہ کانا کا اسم ہوگا نحنو، کیونکہ یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، نام یہ جو ساتھ لگا ہوا یہ میں بتا رہی متکلم جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ تو کننا جو ہے وہ فعل ناقص، اس کا اسم ہوگا نحنو، اور اس کی خبر جو ہے وہ آگے جملہ فعلیہ کی صورت میں آئی ہوئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کی صورت میں کیسے آئی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ نسمعو او نعقلو، ٹھیک ہے، یہ جملہ جو فعلیہ، دو جملہ فعلیہ بن رہے ہیں۔ نسمعو نون بتا رہی ہے کہ یہ علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ جو پیش ہے یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو یہ نسمعو نون کب استعمال ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، متکلم کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، متکلم جمع کے صیغے میں، ٹھیک ہے۔ ہم سنتے، سین میم عین حروف مادہ سے سمیع یسمعو کے وزن پر، نسمعو ہم سنتے، او حرف عطف آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ناقل عین قاف لام حروف مادہ سے
یہ آ گیا ناقلو، یہ بھی مضارع متکلم جمع کا صیغہ ہے، تو یہ دو جملہ فعلیہ بنے، یعنی کہ نسمعو فعل با فاعل، نحنو فاعل، ٹھیک ہے، فعل با فاعل نحنو، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا، اور او حرف عطف آ گیا، اور آگے ناقلو جو ہے وہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ اگین بن رہا ہے، فعل با فاعل، یعنی کہ فاعل ہوگی نحنو اور فعل ہے ناقلو، فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا، یوں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کنہ کے لیے خبر بن جائے گا، یعنی کہ یہاں پر جو خبر ہے کانا کی وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے نسمعو او ناقلو تک یہ جو کنہ کی خبر ہے، کنہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ ایک شرط بن گئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو اب کیونکہ لو حرف شرط تھا تو اس کے بعد ایک شرط آئے گی اور ایک جواب شرط آئے گا، تو یہ اتنا پارٹ ہمارے پاس شرط بن گیا، اس کے بعد دیکھیں جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ماں ایک حرف ہے، حرف نافیہ ہے جو نفی کا مفہوم دیتا ہے، کنہ پھر وہی کاف واو نون حروف مادہ فعل ناقص ہے، اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی، تو نحنو جو ہے وہ اس کا اسم ہو جائے گا، اور فی اصحاب السعیر، اب خبر جملے کی فارم میں یہاں نہیں ہے، یہاں پر مرکب جاری کی فارم میں خبر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جب خبر جملے میں موجود نہیں ہوتی تو جار مجرور یعنی کہ مرکب جاری قائم مقام خبر بن جاتے ہیں، تو فی حرف جر ہے، اصحابی بغیر تنوین اور بغیر الف لام کے ہے تو یہ مضاف بنے گا، اور السعیری آگے جو مجرور نظر آ رہا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ شور کر رہا ہے کہ یہ اصحاب السعیر مرکب اضافی ہے، کہ دوزخ والے، دوزخ کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ دوزخ والے، فی اصحاب السعیر یہ متعلق یعنی کہ یہ ہو جائے گا قائم مقام خبر، قائم مقام خبر، خبر موجود نہیں ہے یہاں پر، وہ خبر کی جگہ اس نے لی ہے، ٹھیک ہے، کنہ اسم کانا کیا ہوگا نحنو، اور خبرو کانا کیا ہوگا، یہ مرکب جاری خبرو کانا بن جائے گی، یہ آپ کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور یوں کانا جو ہے وہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جواب شرط بن جائے گا، جسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حرف کو کچھ نہیں کیا جاتا ترکیب میں، بس اس کا ترجمہ لایا جاتا ہے، تو یہ نافیہ اس نے جملے کو بنایا، یعنی کہ فعل بنا تھا یہ جملہ فعلیہ ناقصہ، ناقصہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ فعل با فاعل ہو جانے سے ہمیں مطلب سمجھ نہیں آ رہا، تو آگے جو اس کی خبر آ رہی ہے وہ ہمیں واضح کر رہی ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا، تو یہ فعل ناقص ہے، تو اس کا جو جملہ بنے گا وہ بھی ناقصہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ جو اب یہ کنہ یا کانا کا اسم اور کانا کی خبر مل کر یہ جواب شرط بن جائے گا، یوں شرط یعنی کہ نسمعو او ناقل شرط، ما کنہ فی اصحاب السعیر جواب شرط مل کر یہ دونوں قالو کے لیے مقولہ بن جائے گا، قالو کا مقولہ یعنی مفعول جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، لو سے شروع ہوا اور اینڈ آیت تک یہ گیا، تو یہ پورا کا پورا قالو کے لیے کیا ہے، مقولہ ہے، یعنی کہ جو بات انہوں نے کہی یہ ساری کی ساری وہ بات ہے، تو قالو فعل، اور یہ پورا ان ہول پوری آیت کیا بنی ہے، جملہ فعلیہ بنی ہے، قالو فعل اور ہم مفعول، یہ آپ کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے، قالو فعل ہم مفعول اور مقولہ یا مفعول، وہ کہاں سے شروع ہوا، لو سے شروع ہوا اور اینڈ آیت تک گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری مل کر ایک جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جملہ فعلیہ عطف ہو گیا آیت نمبر 9 والے جملہ فعلیہ کے اوپر، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آیت نمبر 9 کا جو جملہ فعلیہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر دیکھیں قلنا، ایک ہم نے کہا تھا کہ عطف معطوف ہو رہا ہے، پھر قالو، یہ قالو یہ تھا معطوف علیہ بنا تھا، اور پھر یہ قلنا جو تھا وہ معطوف بنا تھا، اور اب یہ معطوف اول ہے، اور آگے جو آیت نمبر 10 ہے اس میں یہ جو قالو ہے معطوف ثانی ہے، اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں بات کیا ہوئی تھی، کہ انہوں نے کہا تو جب سوال کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے یہ کہا جو جہنم میں ڈالے گئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہمارے پاس ضرور ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے ان کو جٹلایا، اور ہم نے کہا نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز آپ پر، صرف اور صرف آپ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے وہ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ وہ کہتے تھے، کن سے کہتے تھے، جن کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے جو بھیجے تھے، یعنی کہ نبی اور رسول بھیجے ہیں، تو ان کے بابت یہ بات کرتے تھے، تو ابھی یہ آیت بھی اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ وہ کہیں، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے، ٹھیک ہے، اگر لو آگے نا حرف شرط، تو آپ ترجمہ کیا کریں، اگر ہم سنتے اور ہم سمجھتے، ٹھیک ہے، اگر ہم سنتے بھی اور ہم سمجھتے بھی تو نہ ہوتے ہم جہنم والے، نہ ہوتے ہم آج آگ والے،
نہ ہوتے ہم آگ والوں کے ساتھ، دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ سمجھ اور ہمیں سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ وہ ہمیں سننے پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ کر سمجھ کر اپنے لیے عمل کے پہلو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں جو جن کو ڈرانے والے بھی آئے اور جن کی طرف خطاب بھی آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو سنا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کیا اور گمراہی میں پڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گمراہی کے اندھیروں سے اور ہمیں روشنی کی طرف لے آئے، ہمیں ایمان سے تازہ کر دے، ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں پہ ایمان کو اتار دے، تاکہ ہم قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ لیا گیا ہے کہ اپنے رب سے جو ہے وہ مطلب ہم نہیں سمجھتے یا نہیں سنتے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہم نے طالب حق بن کر انبیاء کی بات کو توجہ سے سنا ہوتا یا عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ فی الواقعہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہاں سننے کو سمجھنے پر مقدم رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سننے کو سمجھنے پر مقدم رکھا گیا ہے، یعنی کہ ہمیں صرف قرآن پاک کو پڑھنا سننا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم کو توجہ سے سننا، یا اگر وہ لکھی ہوئی شکل میں ہو تو طالب حق بن کر اسے پڑھنا ہدایت پانے کے لیے شرط اول ہے۔ اس پر غور کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے۔ نبی کی رہنمائی کے بعد اپنی عقل سے بطور خود کام لے کر انسان راہ راست حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیں کہ ہماری اپنی عقل ہمیں ادھر تک نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ ہماری جو اپنی عقل ہے وہ انسان کو راہ راست تک نہیں لے کے جا سکتی۔ سب سے پہلا ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے سننا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اگر لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پر یہی بات بار بار بتائی گئی ہے کہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے اگر کام کریں گے تو ہم انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے، تو ہم انشاءاللہ دوزخیوں میں سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل کرے، ہمیں جنتوں کا ساتھی بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے لے، وہ کام لے لے جو راہ حق کی طرف جاتے ہیں، وہ کام لے لے جو جنتوں کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں دور کر دے جو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں توفیق دے سکتے ہیں، ہمارے دل میں بات ڈال سکتے ہیں کہ ہم کون سا کام ہے جو کریں اور کون سا کام ہے جو نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستے دکھائے، ہمیں صرف ان رستوں کی طرف چلنے کی کوشش کرنی اور اللہ سے دعا مانگنی، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں راہ ہدایت دکھائیں گے۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 11 کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔